کا غلام ہے، نام ہے جون۔ لوگوں کو جون کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ یار صحابہ اور صحابی کی شان کے جو نعرے لگ رہے ہیں، ان کو تھوڑا تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ کربلا میں بھی صحابی تھے۔ سب سے بوڑھا صحابی کربلا کا جون ہے۔ ابو ذر کا صحابی ہے، ابو ذر نے آزاد کیا، لیکن جس سے غلامی حق میں مزہ آتا ہے وہ کبھی حق سے دور نہیں ہوتا۔ سیدھا رسول کے گھر پہ گیا، یا رسول اللہ اب آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، ابو ذر اپنا جون علی کے در پہ آیا، یا علی آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ علی کو بھی شہید کر دیا گیا، اب حسن کے در پہ آیا، مولا حسن آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کو شہید کر لیا گیا، امام حسین کے در پہ آیا، مولا آپ کی غلامی، یعنی پوری زندگی غلامی میں گزر رہی ہے۔ پہلے محمد سے لے کر حسین ابن علی تک غلامی کرتا رہا۔ جب قافلہ مدینے سے چلتا رہا، اتنا ضعیف ہے، بعض مورخ لکھتے ہیں 95 ایئرز اس کی ایج ہے، اتنا ضعیف ہے کہ چل نہیں سکتا، اسے محملوں پہ بٹھا کر کربلا تک لایا گیا۔ جب عاشورہ کا دن آیا تو امام حسین کے پاس آتا ہے، مولا سب خود کو آپ پہ قربان کر دیں، کیسے غلام کو اجازت نہیں لے کے اپنے وجود کو آپ پہ قربان کرے۔ امام نے فرمایا، جون تو میرے نانا کا غلام، میرے بابا کا غلام، میرے بھائی کا غلام، میرا غلام، تم نے زندگی میں ہماری غلامی کا حق ادا کر دیا۔ جون میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا، چلا جا، بڑھاپا ہے، سکون کی زندگی گزار۔ جون تلوار سے لڑنا، میدانوں میں جانا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتا مولا پوری زندگی غلامی میں گزری، میں آپ کے ساتھ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا، جون میں نے تجھے آزاد کیا، چلا جا۔ اتنا بوڑھا ہے جون، تو چل بھی نہیں سکتا، بیمار بھی ہے، میں نہیں چاہتا تو میرے دفاع میں لڑے، کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اب اگر کسی کے در پہ جانا ہے اور میرے بعد کسی کی غلامی کرنی ہے تو جا زین العابدین کے پاس۔ سیدھا میرے چوتھے امام کے خیمے میں آیا اور کہنے لگا کہ آقا حسین نے تو آزاد کر دیا، مجھے عزم جہاد نہیں دے رہے۔ کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بابا یہی کہہ رہے ہیں جون پوری زندگی غلامی میں گزری، حسین نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہ جون پھر زین العابدین نے بھی تجھے آزاد کیا، جہاں اپنی زندگی گزار۔ جون کیوں خود کو مارنا چاہتا ہے؟ بڑھاپا ہو گیا، تمہاری پوری زندگی گویا جہاد تھی۔ تو جون نے کہا کہ آقا میں حسین کو جملہ کہہ نہیں سکا، پر آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ کو بڑا کیا ہے۔ کہ جون بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ کمرہ حسین کو کہہ نہیں سکا، یہ کیسا غلام ہے جو خوشیوں کے دنوں میں ساتھ رہے اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے۔ ایسی غلامی پہ لعنت ہے جو مصیبت کے وقت میں اپنے مولا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ کہ جون میں بابا سے سفارش کرتا ہوں، پتہ چلا یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کہ بابا اسے جہاد دیجیے۔ حسین راضی ہوئے، گھوڑے کو لے کر آئے، جون جا میدان جہاد میں۔ جون چڑھنا چاہتا ہے لیکن ضعیف اتنا ہے، گھوڑے پہ چڑھے تو کیسے چڑھے؟ ہاتھ لرز رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں، اور میں کمان کی طرح اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اب جس کی کمر کمان جیسی ہو وہ گھوڑے پہ چڑھے تو کیسے چڑھے؟ ایک مرتبہ کا مولا میں پیدل جاتا، حسین نے کہا جون تیری مرضی جیسے جاتا ہے چلا جا۔ میدان جنگ میں آتا ہے، ابن سعد ہنستا ہے کہ حسین کے پاس اب ایسے سپاہی رہ گئے، کمر جھکی ہوئی، زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ لڑنے کے لیے کوڑوں کو بھیج رہا ہے۔ لشکر والوں کو کہا اب حسین کو تکلیف بھی میں دوں گا، دیکھنا اس جانثار کو مارتا ہوں تو کیسے مارتا ہوں، کیسے تیر سے نہیں مارنا، اسے تلوار سے نہیں مارنا، اسے نیزے سے نہیں مارنا۔ تو کہنے لگے امیر اسے کیسے ماریں؟ تو اتنے پتھر مارو کہ زمین پہ گرے گا۔ نبی کا صحابی، کس کا صحابی؟ نبی کا صحابی۔ اگر صحابی سے محبت ہے تو ذرا دکھائے۔ جون نے بول کے دیکھا، پتھر مارنے والا صحابی کا بیٹا ہے اور جسے پتھر مار رہا اس کی پوری زندگی نبی اور آل نبی کی خدمت میں گزر گئی۔ تو اتنے پتھر مارے کہ نبی کا بوڑھا صحابی زمین پہ گر پڑا، بدن سے خون بہہ چکا۔ اب جون سوچ رہا تھا میں تو غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کیا حسین میرے پاس بھی آئیں گے؟ 7 ایسے اصحاب ہیں جن کے پاس امام گئے، 7 سارے اہل بیت کے سرہانے پر بھی حسین نہیں گئے، 7 ان میں سے۔ جون کہتا ہے غشی کی حالت تھی، آنکھیں بند ہو گئی، یہ سوچ کے جون کو غشی آ گئی کیا حسین میرے سرانے پر بھی آئیں گے؟
ایک مرتبہ جب آنکھیں کھولی تو سر حسین کی گود میں تھا. آنکھیں کھول کے دیکھا میرا نجس خون آپ کے پاک خون سے کہیں مل نہ جائے. فوراً جون سر کو نیچے پھینک دیتا تھا. مولا میں اس قابل نہیں کہ میرا سر زہرا کے لال کی گود میں ہو. اپنے کردار حسین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین اپنے چاہنے والوں سے با کردار لوگوں سے محبت کتنی کرتے ہیں. ایک مرتبہ بار بار سر کو زمین پہ گرا رہا ہے. لشکر یزید دیکھ کر پریشان ہو گیا. کالا حبشی حسین کا بوڑھا غلام دیکھتے حسین کرتا تھا جیسے اس نے سر کو بار بار زمین پہ گرایا. پورے لشکر نے یہ منظر محبت دیکھا, یہ منظر عشق دیکھا, اجر غیر ممنون دیکھا کہ حسین کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے سر خاک کربلا میں تھا. حسین نے اپنا سر جھکایا اور اپنا رخسار جون کے رخسار پہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ جون تیری نوکری حسین نے قبول کی. جون جا میرے نانا کو حسین نے سلام دیا. مجلس میں آؤ تو یہ دعا کیا کرو خدا نوکر بنا تو جون جیسا ہو.